مجھ گناہگار کا ایمان یہی کہتا ہے۔ درخواست کرتا ہوں کہ وہ پنڈال کے اندر تشریف رکھے۔ ابھی ہمارے بھی استاد محترم علی جناب حضرت مولانا شعبان صاحب محتمم مدرسہ عربیہ نورالعلوم کتبہ دھارا تشریف فرما ہے۔ آئیے آپ کے سامنے تقریر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا رئیس صاحب کو کہ وہ اپنی تقریر سے ہم سامعین کے دلوں کو منور محلہ فرمائے۔ خطابت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وزن میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ حضرت والا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا نہ دیا اس عالم کو۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا نہ دیا اس عالم کو۔ دستور دیا منصور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام، معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، اس روئے زمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا موجود نہ ہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت کو ماننے والا موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والا، اس کا اقرار کرنے والا موجود ہے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قریہ موجود نہیں ہے جس جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ موجود کہنے والا موجود نہ ہو۔ یعنی مذہب اسلام کو ماننے والا ہر جگہ کے اوپر موجود ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ایسی کون سی طاقت کار فرما ہے اس کے پیچھے، کون سی ایسی ایٹمی طاقت ہے جس نے ہر جگہ کے اوپر اپنا یہ روب جما رکھا ہے کہ اللہ کا ماننے والا، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا موجود ہے۔ میرے دوستو، جب ہم غور کرتے ہیں اس کے اوپر تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے،
وہ یہ ہے کہ اس نے جو اتنا توسع کیا ہے اس چیز کے اندر کہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہر جگہ کے اوپر جو موجود ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی اشاعت کے اندر سب سے زیادہ جو طاقت ہے وہ اخلاق کو طاقت حاصل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق صحابہ کرام کو سکھلائے اور پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام نے عمدہ اخلاق پیش کیے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں تو سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ ان الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ کے اخلاق سب سے عمدہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، آپ کے اخلاق کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، آپ کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ خالق ارض و سماوات والارض، خالق حب و نوا، خالق بحر و بر، دوسری جگہ ان الفاظ کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ کی ہماگیری کو ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، آپ کو تمام جہان کے اندر تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت یہ عام ہے، اس کو خصوص حاصل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عموم ہے، تمام جہان کے اندر تمام جہان کے لیے آپ کو رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوصاف حمیدہ ان الفاظ کے اندر بیان فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں کہ یہ جو جماعت آپ کے پاس نظر آ رہی ہے، یہ جو جمع غفیر صحابہ کرام کا یہ جو ازدحام کثیرہ جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ترش رو نہیں ہیں، سخت مزاج نہیں ہیں، اور آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، آپ ہنسمکھ چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، آپ اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ خود ارشاد گویا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اس جہان کے اندر جو بھیجا گیا ہوں، میں اس دنیا کے اندر جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اس جہان کے اندر جو مبعوث ہوا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اخلاق سکھلاؤں کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، لوگوں سے کس طریقے سے ملنا ہے، آپ کی آمد و رفت کیسی ہونی چاہیے، نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے لوگوں سے معاملات ہونے چاہیے، میں یہ سکھلانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ باب خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں، عن انس بن مالک خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین قط فما قال لي اف وما قال لشيء صنعته وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا،
کہ میں ایک دن نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کر رہے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکمل 10 سال تک رہا ہوں۔ آپ کی خدمت میں نے 10 سال کی ہے، لیکن کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، اور کسی کام کے متعلق جسے میں نے کر گزرا، میں نے کر دیا، آپ کی اجازت لیے بغیر میں نے کر دیا، اس کے متعلق بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ اے انس آپ نے یہ کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کام کے متعلق جسے میں نے نہیں کیا اور آپ کی منشا تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ کام ہو جاتا، لیکن میں نے وہ نہیں کیا، وہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں معلوم کیا مجھ سے کہ اے انس تم نے یہ کام ترک کیوں کر دیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بخاری شریف کی روایت ہے 5475 کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے، سب سے بہتر شخص وہ ہے، یعنی بہتری اس کو حاصل ہے جو تم میں اخلاق والا ہو، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو لوگوں سے اچھے طریقے سے ملتا ہو، جس کے اوصاف حمیدہ، جس کے اوصاف اچھے ہوں، جو لوگوں سے ملتا ہو تو عمدہ اخلاق کے ساتھ ملتا ہو، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملتا ہو، جب بھی ملتا ہے تو ہنس کر ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے تم میں بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ میرے محترم دوستو، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پیارا جواب دیتی ہیں، بہت ہی پیارا جواب، کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق من وعن، قرآن من وعن، مکمل طریقے سے، کہ ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک نقطے کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، ایک ایک نقطے کے اندر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرف بھی نظر اٹھائیں گے، قرآن کے اندر نظر اٹھائیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن گویا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عمدہ اخلاق والا اگر کوئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام سے معلوم کرتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں، اوصاف جمیلہ بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے اگر آپ اتحاد پر نظر ڈالیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اخلاق جو واقعات بتلاتے ہیں، واقعات نظر آتے ہیں، وہ یہ بتلاتے ہیں، یہ شہادت دیتے ہیں، وہ بین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہی سب سے زیادہ عمدہ ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے کیریکٹر کو اپنایا جائے، جس کی سیرت کو اپنایا جائے، جس کے طریقے کو اپنایا جائے، جس کے نظریے کو اپنایا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ذات مبارکہ کو کیریکٹر بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کو کیریکٹر بنانا چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ترقی کی راہ اپنانا چاہتے ہو، سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ پوری دنیا کی تمہارے آگے سر جھکائے، پوری دنیا تمہاری قدم بوسی کرے، پوری دنیا کی طاقت اور حکمرانی تمہارے کنٹرول میں آ جائے، تمہارے قبضے میں ہو، تمہارے دست میں ہو، تمہارے تسلط میں ہو، تو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ اور نمونہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں،
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، کہ بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ترقی ہو، تمہاری زندگی میں ترقی ہوتی چلی جائے اور تم یوں ہی یکے بعد دیگرے ترقی کرتے چلے جاؤ اور کامیاب ہوتے چلے جاؤ، کامران ہوتے چلے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیریکٹر بنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے طریقے کو اپنانا ہے، آپ کے نظریے کو اپنانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ترقی کی راہ ہے تو وہ تہذیب مغربی تہذیب کے اندر ہے، اگر ترقی ہم چاہتے ہیں تو مغربی تہذیب کو اپنائیں گے تو اس میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ ترقی کرو اور ترقی کی راہ اپناتے نہیں ہو، چاہتے ہو کہ ترقی کرو، طریقہ ترقی کا جو راستہ بتلایا گیا ہے، جو طریقہ بتلایا گیا ہے، اس طریقے کو اپناتے نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، تو تم کامیاب ہو سکتے ہو، کامران ہو سکتے ہو۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کو اپنانا ہے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم کامران ہو سکتے ہیں۔ ورنہ دوستو، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس راستے کو اپنایا جائے اور پھر منزل مقصود تک پہنچ جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوستو، آج دنیا بھر یہ باطل تمام طاغوتی طاقتیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ تدبیریں کرتی ہیں، پروپیگنڈے اپناتی ہیں کہ آج مذہب اسلام جو پھیلا ہے، وہ اشاعت جس کی اشاعت ہوئی ہے اور روز مرہ یہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ اخلاق کی بنا پر نہیں بلکہ وہ تلوار کی بنا پر پھیلا ہے۔ میرے دوستو، میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ گہری نظر سے دیکھو، اور گہری نظر سے دیکھو۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں نے وہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام کی اشاعت اخلاق کی بنا پر ہوئی ہے، اخلاق حمیدہ کی بنا پر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، صحابہ کرام نے جو سیکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخلاق سیکھے ہیں اور آپ کی زندگی کو اپنایا ہے، عملی نمونہ بنایا ہے، اس کی بنا پر یہ پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔